میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جو آج کا یہ کلام ہے جو اس سوال کے مطابق ہے، جس کو خدا نے مجھے یہ میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ جب بھائی نے یہ کوشچن پوچھا ہے تو اس کے پورے طور پر اس کو جو ہے تسلی اور اطمینان اسے حاصل ہونا چاہیے، تاکہ میرا بھائی اور باقی سب لوگ بھی سننے والے اس بات کو، اس ریالٹی کو جان سکیں جو خدا کے کلام کی سچائی ہے۔ خدا سچا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سچا نہ ہے۔ اس لیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے، اور آپ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ پہلا سلاطین اور اس کا چیپٹر نمبر 18 جسے کہا جاتا ہے، اس باب کو آپ تسلی سے اور بڑے پرسکون طریقے سے اور اس کا حیض اٹھا کر اس کو پڑھیں تو آپ کو بڑی حد تک ایک بڑا سپر جواب اس میں سے ملتا ہے۔ خداوند کا کلام کل، آج، بلکہ اب تک یکساں اسی لیے کہا گیا ہے کہ خدا فعل میں اور پاس میں اور مستقبل میں ایک جیسا ہی ہے۔ اس میں کچھ آگے پیچھے یا کچھ ٹیڑھا ترچھا یا اس میں کچھ داغ اور دھبا یا جھری نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس چیپٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس چیپٹر میں ہم ایک بہت خوبصورت ایک کہانی ہم کو ملتی ہے جو اس وقت کے لحاظ سے بھی تھی اور آنے والے مستقبل میں بھی وہی چیز جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتی اور اس کی گواہی دیتی اور اس کی پیشن گوئی کرتی۔ ہم اس کہانی کو سمجھیں تو میرے پیارے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اس سلاطین کے 18 باب میں جو چیز ہمیں ملتی ہے یہ اس دور کی بات ہے جب ایلیا نبی، جو خدا کا پسندیدہ نبی ہے، اس نبی سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں خطوں میں بھی پڑھنے کو ملا کہ ایلیا بھی ہماری طرح ہم طبیعت، ہمارے جیسا انسان تھا، مگر جب اس نے خدا کے حضور دعا کی، سامریہ میں اخیب کے دور کی بات ہے، تو خدا نے 3 سال کے لیے آسمان بند کر دیا۔ 3 سال تک اخیب کے ملک میں کوئی بارش نہ ہوئی اور پانی خشک ہو گیا زمین پر سے، اور یہاں تک کہ پانی کے چشمے بھی بند ہو گئے۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جب پھر خدا نے 3 سال کے بعد پھر سے ایلیا کے ساتھ کلام کیا اور اس نے کہا کہ اخیب کے پاس جا۔ اور جب وہ اخیب کے پاس جا رہا تھا تو اسے راستے میں عبدیہ مل گیا اور اس نے اس کو پہچان لیا اور اس نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ایلیا ہوں۔ تو اس نے یہ بتانے سے پہلے اخیب اور جو عبدیہ تھا وہ اکٹھے پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، تو اخیب ایک طرف کو چلا اور عبدیہ دوسری طرف کو چلا کہ جہاں کہیں بھی پانی کے کوئی چشمے مل جائیں یا کوئی گھاس وغیرہ مل جائے ہری، جس سے کہ جانور بچے رہ سکیں، اس کے لیے اخیب نے اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنے کے لیے مقرر کیا اور عبدیہ کو بھی اس نے مقرر کیا۔ تو جب عبدیہ جو ہے اس نے اس کو پہچان لیا تو اس کے ساتھ بات ہوئی تو
سے کہا کہ تو اپنے آقا کے پاس جا اور اس کو کہہ کہ ایلیا حاضر ہے۔ تو اس نے اس کو جواب دیا کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جو تو مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے آقا کے پاس جا، جبکہ آج تو 3 سال کے بعد مجھ کو نظر آ رہا ہے اور تجھے اخیب نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور تو جب اس کو نہیں ملا تو اس نے خدا کے نبیوں کو تمام کو مار دیا، لیکن میں نے خدا کے 100 نبی جو تھے ان کو 50-50 کر کے پہاڑوں کی غاروں میں چھپا دیا، اور میں آج تک ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا ہوں۔ سو اگر اب میں اس کو جا کر بتاتا ہوں کہ ایلیا حاضر ہے اور تو اس کے آنے تک پھر سے غائب ہو جائے تو وہ مجھے قتل کر دے گا، تو مجھ سے کون سی برائی ہوئی ہے جو تو میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے؟ مگر ایلیا نے اس سے کہا کہ تو سلامتی سے جا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اس سے ملوں گا، تو صرف اس کو جا کر بتا۔ اور اس نے جب اخیب بادشاہ کو بتایا تو اخیب اس سے ملنے کو آیا، اور اخیب سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اخیب سے کہا اور اخیب کی عوام میں چلا گیا، اور اس نے اس سے کہا کہ تم کب تک ڈاواں ڈول پھرتے رہو گے؟ اگر بال خدا ہے تو پھر بال ہی کی پوجا کرو، اگر خداوند خدا ہی خدا ہے تو پھر اس کی پوجا کرو۔ تم تب کب تک 2 خیالوں میں بٹے رہو گے کہ ایک طرف تم زندہ خدا کو بھی مانو اور دوسری طرف تم جو کہ بال ہے اس کی بھی پرستش کرو؟ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ سو اس نے کہا، سب لوگ اکٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم 2 بیل لیتے ہیں اور 2 بیلوں کو باری باری ذبح کریں گے، اور جو بال کے نبی ہیں وہ پہلے ایک بیل لے لیں اور اس کو ذبح کریں اور اس کے ٹکڑے کاٹ کر اس کو مذبح پر رکھ دیں، اور پھر اپنے بال سے جو ہیں وہ دعا کریں اور اس کے ان ٹکڑوں کے نیچے جلانے کے لیے آگ نہ دیں، بلکہ بال سے کہیں کہ وہ آسمان سے آگ بلائے اور وہ آگ آ کر اس قربانی کو بھسم کرے۔ سو اگر تم ایسا نہ کر سکے تو پھر میں ایسا کروں گا، میں اپنے خدا کے حضور یہ دعا کروں گا اور قربانی کر کے بیل کی تو رکھوں گا، تو جس کے کہنے پر پھر خدا کی آگ آسمان سے آئے وہی خدا ہوگا جو آسمان سے آگ بھیجے گا۔ سو وہاں ساری جماعت نے اس بات پر اتفاق کیا اور وہ کہنے لگے کہ خوب کہا، ایسا ہی ہو۔ سو اس نے ان کو پہلے وقت دیا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایک بیل لے لو اور اس کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کرو اور اس کو لکڑیوں پر رکھو اور نیچے آگ نہ دو اور اپنے بال سے دعا کرو۔ سو انہوں نے ایسا کیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے بیل کاٹ کر لکڑیوں پر رکھ دیا اور اپنے بال دیوتا سے دعا کرنے لگ گئے، اور دوپہر تک وہ دعا کرتے رہے اور کوئی جواب نہ ملا۔ تب اس نے ان کو تھوڑا چڑھا کر کہا کہ وہ دیوتا ہے، وہ شاید سفر میں ہوگا، وہ کسی خیال میں ہوگا، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ سو رہا ہوگا، اور زور سے بلند آواز کے ساتھ دعا کرو تاکہ وہ جاگ جائے اور تمہاری سنے اور آگ کو برپا کرے۔ سو وہاں لکھا ہے کہ اس نے پھر ایسا ہی
انہوں نے اور زور سے کیا اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو نشروں سے گھائل کر لیا، لہو لہان ہو گئے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تب سپہر ہو گئی اور اس نے ان سے کہا کہ اب تمہارا کام ختم ہوا، آپ کو بہت وقت مل گیا اور آپ کے بال نے کوئی جواب نہیں دیا، اب میری باری ہے۔ تب کیا ہوا میرے لیے؟ وہاں لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر وہی مذبح جو ڈھا دیا گیا تھا خدا کا، اسی مذبح کو اس نے پھر سے بنایا، اور اس نے یعقوب کے 12 بیٹوں اور 12 قبیلوں کے نام سے 12 ہی پتھر لیے، اور ان پتھروں کو چن کر اس نے مذبح بنایا، اور کوئی لوہے کا اوزار ان پر نہ لگایا، اور کوئی ان پر لوہے کے اوزار سے استرکاری نہ کی گئی، بلکہ جو کچھ اس نے کیا وہ اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اور اس نے ایک مذبح کے گرد ایک ایسی کھائی کھدوائی جس میں لکھا ہے کہ 2 پیمانے اناج آ سکتا تھا۔ اس 2 پیمانے اناج سے کیا مراد ہے؟ وہ یعنی 2 ٹن کے قریب تھا جو اناج اس میں سما سکتا تھا، جو سکولروں سے میں نے سیکھا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہی ہوگا۔ تو وہ کھائی جب اس نے کھدوا لی تو پھر اس نے لکڑیاں چنی اور بیل کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر کے لکڑیوں پر رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ 4 گھڑے پانی کے اس پر ڈالو، اس بیل کے گوشت کے اوپر ڈالو۔ تو 4 گھڑے پانی کے ڈالے گئے۔ پھر اس نے کہا دوبارہ ڈالو، تو پھر دوبارہ ڈالے گئے۔ پھر اس نے کہا 12 کرو، تو انہوں نے تیسری بار بھی 4 گھڑے پانی کے اس پر ڈالے، اور لکھا ہے کہ وہ پانی اس قربانی سے بہتا ہوا نیچے کھائی تک جانے لگ گیا، یعنی کہ سب لکڑیاں بھی گیلی ہو گئیں اور وہ گوشت بھی سارا گیلا ہو گیا، اور وہ کھائی ساری اس نے پانی سے بھروا دی۔ جب یہ سارا کام اس نے کر لیا، تب اس نے پھر دعا کی، اور اس نے گھٹنے ٹیکے اور اپنے خدا کے حضور اس نے اس بلند آواز میں یہ بات کہی کہ خداوند دیکھ، میں نے تیرے کہنے کے مطابق سب کچھ کیا ہے، اور کہ تو نے ہی ترغیب مجھے دی اور میں نے یہ ترغیب یہاں کی ہے۔ اب تو ایسا کر کہ اب اپنے بندہ کی آواز کو سن اور آسمان سے آگ بھیج اور وہ اس قربانی کو بھسم کرے۔ اور لکھا ہے کہ پھر آسمان سے آگ آئی اور اس نے وہ ساری قربانی کو بھی اور سارے مذبح کے پتھروں کو اور ان لکڑیوں کو بھی جلا کر بھسم کر دیا۔ بھسم کرنے سے مراد راکھ بنا دیا سب کو، اور وہ کھائی کا سارا پانی بھی چٹ ہو گیا۔ پہلے اس بات سے ہم یہ سیکھیں، اتنی باتوں سے یہ ہم سیکھیں کہ دنیا آج بھی دونوں طریقوں سے چل رہی ہے۔ ایک طرف اس جہان کے خدا کی پوجا بھی کر رہی ہے دنیا، اور ایک طرف آسمان کے خدا کی بھی پوجا دنیا کر رہی ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ وہ لکڑیوں کا چننا، بیل کا اوپر رکھنا اور پانی کے 12 گھڑے ڈالنے اور کھائی کا پانی بھی سوکھ جانا، اس آگ نے چٹ کر لیا۔ یہ کس چیز کی پیشن گوئی کر رہا ہے؟ یہ اس دور کی بات ہے، مگر آج بھی وہی چیز وہی گواہی دے رہی ہے کہ وہ 12 پتھروں کا مذبح جو تھا، وہ آج جو 12 قبیلے بکھرے ہوئے ہیں اسرائیل کے، یہ 12 قبیلے اکٹھے ہونے کا امکان ہے۔
یہ 12 قبیلے پھر سے اکٹھے ہوں گے، اور یہ جو کچھ دنیا میں، پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، جو ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ ساری ہلچل اسی بات کی پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہ 12 قبیلے وہیں پر واپس جانے کا خدا کا منصوبہ ہے، جو پہلے تھا، جس طرح پہلے رہتے تھے۔ یہ 12 قبیلے اسی طرح اکٹھے ہوں گے، اور اس پانی کا قربانی پر ڈالے جانا اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ دنیا دونوں طرف سے بھیگی ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اور پھر وہ جو کھائی کا پانی ہے، وہ قوموں کی فوجوں کا گھیرا ہے۔ میرے پیارے عزیزو، وہ قوموں کا پانی ہے جس کا گھیرا یروشلم کے چوگرد ہوگا۔ یہ اس بات کی پیشن گوئی ہے۔ لگ بھگ جو اسکالر اور بڑے بڑے دانشور جو بتاتے ہیں، اس وقت کی اس فوج کا 22 کروڑ کی نفری، 20 کروڑ کی اس کی بتائی جاتی ہے، 22 کروڑ کی فوج ہوگی جو اسرائیل کو گھیرا ڈالے گی۔ مگر اس وہ قربانی کے اوپر کے 12 گھڑے پانی کے جو ہیں، اس وقت یہ 12 کے 12 قبیلے دعا میں اپنے آپ کو خدا کے حضور انڈیل دیں گے۔ جس طرح پانی انڈیلا، اسی طرح دعا میں یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکائیں گے اور سرنڈر کریں گے۔ تب آسمان سے آگ برسے گی۔ اگر آپ حزقیل پڑھے تو ساری داستان وہاں پر ملتی ہے۔ تب خدا کی آگ آسمان سے آئے گی اور ان ساری فوجوں کو، اس پانی کو، کھائی کے پانی کو وہ چٹ کر دے گی، وہ بھسم کر دے گی، اور تمام اسلحے وہیں پر کھڑے کھڑے تباہ ہو جائیں گے، اور ان کسلوں کا، ان جو اکوپمنٹس ہیں جو کہ آج پوری دنیا پر یعنی کہ کیمیائی ہتھیار بنائے جا رہے ہیں اور ریزرز کے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، یہ سب آئٹم شائٹم وہاں تباہ ہو جائیں گے اور ان کا کچھ باقی نہ رہے گا۔ تب خدا نے وہاں پر، خدا کا کلام فرماتا ہے اپنے بندہ حزقیل کی بدولت، خدا اس کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے کہ پھر خدا دنیا کے تمام گرد جو ہیں وہ سارے ان کو اکٹھے کر رہا ہے۔ خدا جو گرد ہیں وہ ان لاشوں کو کھائیں گے، زمین کے درندے ان لاشوں کو کھائیں گے اور وہ خون سارا چٹ کر جائیں گے۔ ان لاشیں دفن کرنے کی کسی میں ہمت نہ ہوگی اور بدبو نہیں پھیلنے دے گا خدا، وہ سب کچھ چٹ کر جائیں گے۔ تب کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا کا نزول ہوگا، اب خداوند یسوع مسیح کا نزول ہوگا، کہ اس وقت ہوگا جب ایسا ہو جائے گا تو آسمان سے نیا یروشلم جو اترنا ہے وہ اترے گا، اور تب اسرائیل اس کو مانے گا۔ تب اس وقت یہ کہیں گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس وقت خداوند کی بادشاہی کو جو آج تک انہوں نے نہیں مانی، اس وقت اس کو مانیں گے اور اس کا اقرار کریں گے اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے اس ساری کہانی کی جو اس وقت ہوئی، ایلیا نے کر کے دکھائی، مگر وہ آخری دور کی بھی پیشن گوئی ہے، آخر میں بھی ایسا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آتے ہیں ہم نئے عہد نامے کی طرف، اور نئے عہد نامے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پھر جو تیسرے باب کے جو دوسرا پطرس اور اس کا تیسرا باب جس کے بارے میں ساری وضاحت جو ہے وہ کی ہے میرے بھائی نے، میرے بیٹے نے، لیاقت غوری نے، اب اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا
دیکھنا پڑے گا۔ اصل میں میری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میری نظر اس وقت اتنی کمزور ہے، لیکن تو بھی کوشش کرتا ہوں۔ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں زبانی کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، کچھ دیر ویٹ کرنا ہوگا، تب میں دوسرا سیشن جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ جی میرے پیارے عزیزو، بہنوں اور بھائیوں، خداوند میں ہمیشہ آپ کی خوشنودی بنی رہے۔ اب نئے عہد نامے کے مطابق جو دوسرے پطرس کے دوسرے خط کا تیسرا چیپٹر ہے، جس کی 10 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اور خداوند کا دن چور کی مانند آ جائے گا، چور کی مانند۔ یہ بات حق اور سچ ہے کہ وہ چور کی مانند ہی آئے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یا کوئی اور دوسری بات نہیں کہ وہ چور کی طرح نہیں آئے گا۔ لیکن اب ہم اس چور کو سمجھیں گے، اور لکھا ہے کہ وہ دن چور کی مانند آ جائے گا، اور آسمان جو ہیں وہ آگ کی حرارت سے پگھل جائیں گے، اور اجرام فلک جو بھی ہیں وہ بھی پگھل کر گر جائیں گے۔ آسمان جو ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اجرام فلک ہیں وہ بھی زمین پر گرا دیے جائیں گے، اور یہ زمین بھی جو ہے یہ بھی کھسک جائے گی۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت ایسے لوگ اس سے پہلے اٹھیں گے جو خدا کی ہنسی اور ٹھٹھا بھی اڑائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ بے دین لوگ اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنی منمانی کے خدا کی کلام کی جو ہے تشریح بھی کریں گے اور الٹ تعلیمیں دیں گے، مگر وہ خدا کا بندہ فرما رہا ہے، مقدس خدا کا رسول فرما رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، وہ ان کی باتوں میں آ کے اپنے ایمان سے کھسک نہیں جانا، بلکہ قائم رہنا، کیونکہ تم کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے، تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم 24 چیپٹر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، خدا کے مقدس بندہ کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 24 چیپٹر بھی جب پڑھتے ہیں تو میرے بھائی نے، میرے بیٹے نے خوب بتایا کہ وہاں لکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے ایمانداروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ 1000 ثانیوں کا وقت ہوگا، اس وقت بڑی مصیبت شروع ہوگی اور یہ مصیبتوں کا آغاز ہوگا۔ مگر وہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ دن جاڑے کے نہ ہوں، اور وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا حاملہ ہوں وہ نہ ہوں۔ یہاں تک اس پہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے سارے کام ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائی خود اور میرے سب تمام سننے والے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں اس بات کو غور سے آج سمجھیں کہ یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سب کام ہو رہے ہیں، پوری دنیا ہلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی امن سے نہیں بیٹھا ہوا، دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر افراتفری میں پڑے ہوئے ہیں، اور جنگ و جدل کی تیاریاں ہیں، اور خداوند کے لوگ بھی پورے زور و شور سے اس کے کلام کی منادی کر رہے ہیں، کیونکہ کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب تک میرا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچ جائے میرا آنا نہ ہوگا۔ مگر یہ سب کام ہو رہے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کارخانے میں کوئی کام ہوتا ہے۔ ایک آپ فار دا ایگزامپل میں مثال دینے کے طور پہ بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ایک گارمنٹس فیکٹری ہے تو اس کا کام کوئی اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہے،
उस गारमेंट्स फैक्ट्री में सबसे पहले एक कपड़ा आता है, फिर उस कपड़े की धुलाई होती है, फिर उस कपड़े की कटिंग होती है, उस कटिंग के बाद फिर उसकी सिलाई होती है, सिलाई होने के बाद फिर उसके जो है काज बटन होते हैं, काज बटन के बाद फिर उसकी प्रेसिंग होती है, प्रेसिंग होने के बाद फिर उसकी पैकिंग होती है, और पैकिंग होने के बाद फिर उसकी लोडिंग होती है, और फिर लोडिंग के बाद उसकी डिलीवरी होती है। तब जाकर वो किसी जगह पर, किसी ठिकाने पर वो सामान पहुंचता है। गारमेंट्स जो है तैयार होकर किसी जगह पर पहुंचती है। तो कितने सेशन उसमें है। इसी तरह ये खुदा का एक निज़ाम है पूरी दुनिया का, और इसमें सब काम जो है खुदा अपनी तरतीब के मुताबिक कर रहा है। तो जब खुदा अपनी तरतीब के मुताबिक कर रहा है तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब किस तरह ये काम सारे तरतीब पा रहे हैं। कत्ल व गारत भी है, खून रेजियाँ भी हैं, हरामकारियाँ भी हैं, जना भी हैं, झूठ फरेब भी है, बुग़्ज़ भी है, हसद भी है, ढीठपन भी है, और खुदा की नाफरमानी भी है, माँ बाप की नाफरमानी भी है, नाशुक्री भी है, अहद शिकनी भी है। ये सब कुछ हो रहा है। ये वो काम है जिनके बारे में रोमियो के खत के पहले चैप्टर में कहा गया कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना न पसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। सो ये सब वो नालायक हरकतें हैं जिन लोगों ने खुदा को पसंद नहीं किया, उनको नालायक हरकतों के सुपुर्द किया हुआ है, और वो नालायक भी हरकतें करते रहते हैं। चाहे उनको जितना मर्जी समझाओ, जितना मर्जी उनको बताओ, जैसे मर्जी सिखाओ, लेकिन वो ये खुदा की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। जबकि वो जानते भी हैं, कलाम फरमाता है कि वो जानते हैं कि इन सब कामों का अंजाम क्या है, तो भी लिखा है कि वो बजाय इसके कि किसी एक दूसरे को मना करें, बल्कि और ज़्यादा तरगीब देते और खुश होते हैं। और उससे भी पहले उसी चैप्टर में एक बात पहली है तो वही आई है, यहाँ लिखा है कि वो खुदा को जान तो गए, मगर उसकी शान के मुताबिक और उसकी रहियत के मुताबिक उसकी परस्तश न की, बल्कि वो उनके दिलों पर गुमराही आ गई, और वो सब कुछ जानते हुए भी वो आंखें फेर गए खुदा की तरफ से, और उन्होंने जो कि हकीकी खुदा है, जो कि हमेशा जिंदा है, और उसको उन्होंने अपनी होशियारी से, अपने दिमागों से जो गैर फानी खुदा है, जिसको फना नहीं है, उसको फना की सूरत में उन्होंने बदल डाला कि वो परिंदों की पूजा करने लग गए, इंसानों की पूजा करने लग गए, बैलों की पूजा करने लग गए, चौपायों की, और हवा के परिंदों की और कीड़े मकोड़ों की वो प्रस्तश करने पर लग गए। उनकी बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। ये अंधेरा अब साफ वाज़िया लोगों को नजर आ रहा है। वो मुझे भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है, मगर उनको नजर आ रहा है जो अपने खुदा के साथ चलना चाहते हैं और जो खुदा के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने खुदा के बेटे को कबूल कर लिया हुआ है, उनको नजर आ रहा है। और जिन्होंने कबूल नहीं किया उनके लिए अंधेरा है, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। वो सब अपनी अपनी मनमानियों पर लगे हुए हैं और इसी तरह वो आखिर तक लगे रहेंगे। जब मेरे अजीजों वो लगे हुए हैं और लगे रहेंगे तो पहले तो हमें इस बात को समझ लेना है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि क्या किसी को पता भी होगा या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे ने ये बताया है कि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि बेटा भी नहीं जानता। ये लिखा है और ये उसके चाहने वालों ने, जिन्होंने उस पर ईमान रखा है, जिन्होंने उसका यकीन किया है, उन्होंने ये बात पढ़ी भी है। मगर फिर भी इसमें एक भेद है, एक मार्फत है जिसको
समझने की जरूरत है। उसको हम कैसे समझें? ये बात भी मेरे भाई ने बयान की और उसने बिल्कुल सच बयान की है कि लिखा है कि जब इब्ने आदम आएगा तो ऐसी गिड़गिड़ाहट होगी, एक ऐसा शोर होगा जैसे बिजली पूरब से चढ़ती और वो पश्चिम में जा उतरती है, मशरक से चढ़ती और मगरब तक जाती है, और उसकी आवाज इतनी जबरदस्त होती है कि बड़े बड़ों के दिल दहल जाते हैं। जब इब्ने आदम आएगा तो ऐसा होगा। और लेकिन ये जब ऐसा होगा तो फिर तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। फिर चोर की तरह का क्या मतलब है कि वो चोर की तरह आ जाएगा? चोर की तरह आने का मतलब जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों अजीजों बेटों बेटियों, उसका मतलब जो है वो ये है कि चूंकि ये एकदम होगा, चोर तो चोरी करने आता है मगर वो चुपके से चोरी करके चला जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता। लेकिन ये चोर ऐसा है कि ये जब आएगा तो ये बड़े बड़ों को पकड़ लेगा। ये मतलब है इसका कि वो बड़े बड़ों को पकड़ लेगा, और जब पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा ओए इस बात का तो हमें पता ही नहीं था। और इस पकड़े जाने को अगर हम अब उस वक्त पे चले जाएं जब नूह का तूफान आया था, तो उसके तूफान आने के पहले से तो किसी को यह इल्म नहीं था कि ऐसा होगा। सब नूह की बातों की बेयकीनी करते थे और उसको कहते थे तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बारिशें पहले भी होती रहती हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। मगर जब उनको पता चल गया कि अपना ऊपर से आसमान से पानी बंद हो रहा है और नीचे से जमीन के समुद्र के सोते भी फूट निकले हैं, तो अब तो ये वाकई बात सच साबित हो रही है। तब उनको पता चला, तब वो पकड़े गए। लेकिन उस वक्त बड़ा शोर मचाया गया, माफियां मांगी गईं, लेकिन उस वक्त मुआफी उनको ना हुई। तो इसी तरह ही मेरे अजीज भाइयों और बहनों जो है वो चोर की मानत का मतलब है कि वो एकदम उसका वो दिन आ जाएगा और वो सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। कलाम बयान कर रहा है कि इजरा में फलक पिघल कर गिर पड़ेंगे, आसमान भी पिघल जाएगा और ज़मीन भी सारी जो है इसका भी नक्शा बदल जाएगा और ये सब कुछ नया हो जाएगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। मगर उस वक्त मुआफी की कोई गुंजाइश ना होगी, क्योंकि लिखा है कि जब वो आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। वो भी देखेंगे जिन्होंने उसको छेदा था, जिन्होंने उसके नेजा मारा, जिन्होंने कोड़े मारे थे, जिन्होंने कील लगाए थे, वो सब देखेंगे और उस वक्त छाती पीटेंगे और पहाड़ों और टीलों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, हमें गजब से बचा लो। वो मौत को ढूंढेंगे मगर मौत ना आएगी। उस वक्त उनको मेरे प्यारे भाई, मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरी बेटियों, उस वक्त मौत भी जवाब दे देगी। ये कलाम मुकद्दस बयान करता है। अगर मैंने एक चीज बयान की कि ये कलाम वाज़ेह करता है कि उस दिन के बारे में बेटे को भी नहीं पता, तो बेटे के बारे के ना पता होने के बारे में किसी ने ये पहले, इससे पहले भी मसीह यीशु पर सवाल कुछ इस तरह का किया था। जब्दी के बेटों के बारे में, याकूब और यूहन्ना के बारे में किसने सवाल किया था? उनकी मां ने सवाल किया था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहती है, उसने कहा मैं चाहती हूं कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो इन दोनों में से एक तेरे दाएं बैठा और एक तेरे बाएं बैठा। अब खुदावंद यीशु मसीह का जवाब सुने। उसने क्या कहा? उसने कहा जो प्याला मैं पीने को हूं क्या ये पी सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ पी सकते हैं।
उसने कहा अगर पी भी लो तो भी ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मेरे बाप के इख्तियार में है कि वो किसको दाएं बैठाता है और किसको बाएं बैठाता है। ये उसका जवाब था। तो क्या हम समझे कि खुदावंद यीशु मसीह को पता नहीं था? उसको पता था। वो बाप और बेटा एक ही हैं। बेटा बताता है कि मैं बाप में से निकला हूं और बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। तो जो एक दूसरे में पूरी तरह जड़ें जिनकी लगी हुई हैं, उनको कैसे हर वक्त का पता नहीं है? उनको पता है। तब भी उसने फिर उसके बाद भी एक उसने बात कही, जब उससे पूछा गया कि हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे आ गए, हमें तो अब पता ही कोई नहीं कि हमारी दुनिया किधर है, हमारे बच्चे किधर हैं, हमारे बहन भाई किधर हैं, माँ बाप किधर हैं, हमारे कारोबार किधर हैं, हमारे घर बार किधर हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो सब कुछ छोड़ कर अब तेरे पीछे आ गए, बता हमें क्या मिलेगा? तो उसने कहा था कि इस दुनिया में 100 गुना मिलेगा और अगली जिंदगी में तुम मेरे साथ बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। ये उसने बता दिया कि दाएं बाएं कितने बैठेंगे। इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ मेरे साथ 12 तख्तों पर बैठकर तुम करोगे। ये उसने बता दिया। अगर मैं ये कलाम से बाहर बोल रहा हूं तो मुझे को बता दे। ये सब बातें कलाम में लिखी हैं। अब हम फिर दूसरी तरफ आते हैं, क्योंकि कलाम को किसी भी तरह हम झुटला नहीं सकते। ये हमारी औकात नहीं है कि हम उसकी बातों को झुटला दें। नहीं, यहाँ कोई बात भी झुटलाए जाने वाली नहीं है, लेकिन समझने वाली है। मार्फत जिसको कहा गया है वो गहरा भेद होता है, वो राज होता है खुदा के कलाम का, जो सब लोग नहीं समझ सकते। ना खुदा सबको इस बात की समझ देता है, वो समझ भी उनको देता है जिन्हें वो खुद चाहता है, उन्हें वो देता है। यहाँ तोड़ों की मिसाल भी मैं दे दूंगा कि उसने उनकी लियाकत के मुताबिक, लिखा है ना कि एक आदमी, एक शख्स बादशाही हासिल करने के लिए दूर के मुल्क गया और उसने अपने चंद नौकरों को बुलाया और उनको उनकी लियाकत के मुताबिक एक को 4 तोड़े दिए, 5 तोड़े दिए और एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 दिया। ये उनकी समझ के मुताबिक थे। लियाकत भी समझ है, अकल है, सोच है, फहम है, ये उसके मुताबिक खुदा देता है। जितनी इंसान की लियाकत होती है उतना उसकी लियाकत के मुताबिक खुदा देता है। तो फिर उसकी लियाकत के मुताबिक उसके कलाम के भेदों को समझा जाता है। ये बात भी सच हो गई कि बेटा भी नहीं जानता, सिर्फ खुदा जानता है। और फिर बेटे ने ये भी कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन बेटा ही फिर इख्तियार बता भी रहा है। और आखिरी और लास्ट बात अब मैं करूंगा। पहली बात मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं आज से 14 साल पहले एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। ये मैं नहीं जानता कि वो बदन समेत उठा लिया गया या वो रूह में उठा लिया गया। और दूसरी बार वो कहता है, ये मैं नहीं जानता कि वो रूह में उठा लिया गया या बदन समेत उठा लिया गया। लेकिन वहां उसको ऐसी बातें उसने सुनी और देखी जो आदमी के कहने की नहीं है। सो मेरे प्यारे भाइयों, अजीजों, खुदा की मार्फत के कुछ भेद जो हैं, उसके कलाम के कुछ राज जो हैं, वो सबको नहीं बताए जाते, सबको दिखाए नहीं जाते, मगर उसको दिखाए जाते हैं जिसको वो चाहता है, उसे बताए जाते हैं जिसको वो चाहता है। लेकिन जो बयान करने के लिए कहता है, बयान वही होता है। जिसके लिए मना कर दिया जाता है, उसके लिए वो बयान करना मना ही होता है। इसलिए पौलुस रसूल ने वो सब राज बताए नहीं, देखे हैं, सुने हैं, मगर वो उसको बताने की इजाजत ऊपर से नहीं मिली। पौलुस रसूल अपनी ही बात करता है, वही उठाया गया था रूह कुद्दस में, तीसरे आसमान तक वही उठाया गया था। और आखिरी बात, और कौन लोग जानते हैं?
اور کون لوگ جانتے ہیں اور کون نہیں جانتے. جب اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا، تو یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، یہ میری یادداشت ہے کہ جب اس نے ان کے پاؤں وغیرہ دھوئے تھے تب اس نے بڑی باتیں اس کے ساتھ کی تھی. تو اس وقت اس نے یہ ایک بات اور بھی کہی تھی. اس نے کہا بس اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا. اپنے شاگردوں سے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا، اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ اپنے دوست کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کہاں جاتا اور کہاں سے آتا ہے، مگر دوست جانتا ہے. اس کو ایوری ٹائم اپنے دوست کے بارے میں پتا ہوتا ہے، میرا دوست اس وقت کہاں پر ہے، وہ وہاں کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کیا اس کا کرنے کا ارادہ ہے، وہ کب تک واپس لوٹے گا. یہ دوست کو پتا ہوتا ہے، دوستوں کا پتا ہوتا ہے، دوستوں کو سب. آپ اپنی دوستیوں سے اندازہ لگا لیں، جس کے ساتھ آپ کی حقیقی دوستی ہوگی اس کے سارے راز آپ کے پاس ہوں گے. آپ جو راز اس کا بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں، جو نہ بتانا چاہیں نہیں بتا سکتے، وہ کسی کو بھی نہیں آپ بتائیں گے. تو یہ راز ایسے ہی ہیں جو خداوند نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو ضرور بتا رکھے ہیں، مگر بیان انہوں نے اتنے ہی کیے ہیں جتنے ان کو اجازت دی گئی ہے. اس سے آگے وہ بیان کرنے کی اجازت ان کو نہیں ہے اور انہوں نے اس سے آگے بیان نہیں کیا، اور میں بھی اس سے آگے بیان نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک مجھے سکھا دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وقت کب آنے والا ہے، جو آج بھی اسی لیول پر ہیں جس لیول پر ان شاگردوں کا ایمان تھا. آج بھی لوگ ہیں جن کا اس لیول تک ایمان ہے، مگر وہ میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں. ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، بلکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ بات کریں تو ہم جیسے ہی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو پاگل ہوا ہے، بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ اپنی ہی ماری جا رہا ہے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے دوست ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم ان کو نہیں پہچان سکتے، وہ ہماری پہچان میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ہماری وہاں تک ریاضت نہیں ہے، ہماری وہاں تک عبادت نہیں ہے، ہماری وہاں تک پرستش نہیں ہے، ہماری فرما برداری وہاں تک نہیں ہے، ہماری تابع داری وہاں تک نہیں ہے، ہمارا رشتہ وہاں تک کبھی خدا کے ساتھ جڑا ہی نہیں ہے. دوستی کا رشتہ میرا اور آپ کا ہمارے خدا کے ساتھ اس جیسا دوستی کا رشتہ اب تک جڑا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو ہم شکل تک کھڑے اور ایک دوسرے سے سوال کر کے پوچھتے ہیں. اگر ہمارا رشتہ دوستی کا اس کے ساتھ جڑ گیا ہو تو اس دوستی کو میں ایک اور بھی مثال دیتا ہوں. ایک باپ ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، ایک دادا ہوتا ہے، مگر جب باپ اور بیٹا بھی زندہ ہوں تو پوتا بھی تقریباً ان کی نظروں کے سامنے وہ بڑھاپے کی ایج میں آ رہا ہو تو وہ سارے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. وہ بڑی کھلی باتیں ہوتی ہیں ان میں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ یار یار کر کے ہی بات کرتے ہیں. ایسا اگر نہیں ہے تو مجھے کوئی جھٹلا دے. تو جو لوگ دوستی کی حد تک اپنے حقیقی باپ کے ساتھ اور اپنے بھائی یسوع مسیح کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ تینوں ایک ہی سٹیج پر جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر دوستی پیچھے رہ جاتی ہے. پھر باپ کا بھی رشتہ بھی گیا اور بیٹے کا رشتہ بھی گیا، پھر یاری کا رشتہ بن گیا، پوتے کا رشتہ بھی گیا. تینوں میں ایک دوستی ہوگی اور تینوں ایک ہو گئے. ان کی باتیں ایک ہو گئی، ان کی صلاح ایک ہو گئی، ان کے مشورے ایک ہو گئے. اور پھر جب ان کے ایک ہو گئے تو پھر جس کو جو بتانا ہے وہی بتایا جائے گا، جس کو جو نہیں بتانا وہ کبھی نہیں بتایا جائے گا. میرے پیارے عزیزو، اس لیے ہمیں جو بتایا گیا ہے ہم اسی پر انحصار کریں اور اس پر پورے دل سے چلیں، پوری کوشش کے ساتھ چلیں، پوری جد و جہد کے ساتھ چلیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ تیسرے چیپٹر میں کہا گیا اپنا چال چلن کو سیدھا رکھو اور اس مصیبت میں پھنسنے سے پہلے تیار رہو کہ ایسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ، ایسی گمراہی میں نہ آ جانا، ایسے لوگوں کی تعلیم میں نہ پھنس جانا، بلکہ جو تمہیں کہا گیا ہے وہی کرتے رہنا، تاکہ جب وہ چور کی مانند آ جائے تو تم پکڑے نہ جاؤ،
वही पकड़े जाएं जो बेपरवाह हैं, जो बेखबर हैं, जो लापरवाह हैं, जिनको उसके जो काम उनको दिया गया है, ये काम उनको भी दिया गया है, मगर वो लापरवाही बरत रहे हैं। वो खाने पीने में, मौज उड़ाने में, जुए खेलने में, हराम कारियां करने में और ज़िनाकारियां करने में, झूठ बोलने में, फरेब देने में, खून रेजियां करने में, लौंडेबाजी करने में, अहद शिकनी करने में, नाफरमानी करने में, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने में, और खुदा के साथ भी बदतमीजी ही होती है। बहुत से लोग करते हैं, जो मैंने इससे पहले सरमन किया उसमें भी मैंने कहा है कि लोग खुदा के साथ भी बातें करते हैं। हमके साथ हमारे साथ उसने ऐसा क्या किया, हम पर कौन सा उसने ऐसा किया, हमें तो ऐसे ही रखा हुआ है, तलाक भी दे रहा है, वो ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, हम तो वही के वही। ऐसी बातें लोग करते हैं मेरे भाइयों, ऐसी बातें करने वाले जो हैं उनसे बच कर रहना है, मुझे भी और आपको भी। और जो गलत तालीम दे रहे हैं, जो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को मखलूक बता रहा है, कोई उसको कुछ बता रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, जबकि वो खालिक हकीकी है, वो खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। मगर जो बातें उसने हमको बता दी हैं, हम उन्हीं पर अमल करें। अगर उससे ज्यादा बढ़कर बताने की जरूरत होगी तो वो खुद ही हमें आगे ले जाएगा और वो उन बातों के बाकी राज भी हम पर खोल देगा। कोई भी आदमी किसी इदारे में काम करता है तो जब तक वो मालिकों के म्यार के मुताबिक नहीं पूरा उतरता, उनकी तरक्की नहीं होती। और जो म्यार के मुताबिक आ जाते हैं, मालिक खुद से उनकी तरक्की ऊपर कर देते हैं। वो पहले जूनियर होता है, फिर सीनियर हो जाता है। तो जब सीनियर में जाके वो पूरी ईमानदारी दिखाता है तो वो सीनियर से भी सीनियर हो जाता है। ऐसा ही खुदावंद का निजाम है अपने लोगों के साथ, जो उसके चाहने वाले, जो उस पर ईमान रखते, जो उसके कलाम की तालीम पर चलते हैं और जो चलने की सही करते रहते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं, जो कोशिश में लगे रहते हैं, इसी तरह ही वो दर्जा बदर्जा तरक्की पाते जाते और उनका रिश्ता उसके साथ जो है मजबूत होता जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे, बड़ी बरकत बख्शे, बड़ी बरकत बख्शे, और आप लोग हमेशा उसमें खुश व खुर्म रहें। और खुदावंद आपको अपना इत्मीनान और तसल्ली और तशफ़ी और पाकीज़गी, परहेजगारी और हम्मल मजाजी अता करे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप